یہ کہانی آج سے پہلے کبھی اردو زبان میں پیش نہیں کی گئی، لیکن آج پہلی مرتبہ ہم نے اردو زبان میں اس کہانی کا آغاز کیا ہے۔ یہ کہانی ہے احمد نامی ایک شخص کی جو بہت ہی غریب انسان تھا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے صرف ایک ہی کام تھا جس سے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا، لیکن آج احمد کے ہاتھ ایک ایسی مچھلی آ چکی تھی جس نے احمد کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ جیسے ہی احمد اپنے جال سے اس مچھلی کو نکالتا ہے تو احمد دیکھتا ہے کہ وہ مچھلی احمد سے رحم کی اپیل کر رہی ہوتی ہے۔ احمد بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ وہ مچھلی کی بات سنتے ہی واپس مچھلی کو دریا میں چھوڑ دیتا ہے اور مچھلی اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ احمد مچھلی کے بچوں کو دیکھ کر بہت مایوس ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی احمد اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد وہ مچھلی کا شکار نہیں کرے گا۔ اس کی بیوی وجہ پوچھتی ہے تو احمد ساری کہانی بتاتا ہے کہ کس طرح ایک مچھلی اس سے رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے مچھلی کو جانے دیا۔ یہ سنتے ہی احمد کی بیوی کو بہت غصہ آیا اور اس نے احمد سے کہا کہ واپس دریا پر جاؤ اور جا کر پھر سے وہی مچھلی پکڑ کر لاؤ جسے تم نے چھوڑا ہے۔ اب تو احمد پوری طرح سے پریشان ہو چکا تھا کہ آخر وہ اسی مچھلی کو دریا سے کیسے نکالے، لیکن احمد کی بیوی نے احمد کی ایک نہیں سنی۔ آخر کار احمد کو پھر سے دریا پر جانا پڑا۔ ابھی وہ دریا پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مچھلی پر پڑی۔ احمد دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی مچھلی ہے جسے اس نے دریا میں چھوڑا تھا۔ یہاں احمد کے دل میں مچھلی کو پکڑنے کا خیال آتا ہے تو دوسری طرف مچھلی احمد کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہے اور وہ احمد کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی تم نے مجھے دریا میں چھوڑا تو میرے سارے بچے تمہیں بہت دعائیں دے رہے تھے۔ یہ سن کر احمد پھر سے مایوس ہو گیا کہ ایک طرف اس کی بیوی تھی جسے وہی مچھلی چاہیے تھی اور دوسری طرف اس مچھلی کی زندگی کا سوال تھا۔ احمد مچھلی کو بتاتا ہے کہ جب سے اس نے اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ میں نے تمہیں واپس دریا میں چھوڑ دیا ہے تب سے اس کی بیوی نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مچھلی احمد کی یہ بات سن کر احمد سے کہتی ہے کہ مجھے دوبارہ یہ زندگی تم ہی نے دی ہے، اگر تم مجھے لے جانا چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو۔ لیکن یہاں بھی احمد کی رحم دلی نے احمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ احمد مچھلی کی یہ بات سن کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف احمد کی بیوی بھی احمد کے انتظار میں تھی کہ جانے کب وہ مچھلی لے آئے گا۔ جیسے ہی احمد اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیوی احمد سے یہی سوال کرتی ہے کہ لاؤ وہ مچھلی کہاں ہے۔ احمد ایک سچا انسان تھا، وہ اپنی بیوی کو سب سچ بتا دیتا ہے کہ مچھلی تو اسے مل گئی تھی لیکن اس نے پھر سے اسے دریا میں ہی چھوڑ دیا۔ احمد کی بیوی نے اس سے کہا کہ اب اس گھر میں تبھی قدم رکھنا جب تم کچھ پیسے کما کر لے آؤ۔ وہ احمد سیدھا اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کو ساری کہانی سناتا ہے۔ بادشاہ بھی بہت نیک دل انسان تھا۔ وہ احمد کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیتا ہے تاکہ احمد اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ بادشاہ نے احمد کو گھوڑوں کی حفاظت کا کام دیا۔ گھوڑوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بھی بادشاہ نے احمد کو ہی دی تھی، اور اس کام سے احمد بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس کام کے بدلے احمد کو اچھی قیمت مل رہی تھی۔ اور دوسری طرف بادشاہ بھی احمد کی ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ اگے روز بادشاہ اپنے دربار میں مرغوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی احمد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو احمد نے بادشاہ سے اپنی محنت کے پیسوں کا تقاضا کیا۔ بادشاہ نے احمد کی تعریف کرتے ہوئے احمد سے کہا کہ ہم تمہاری رحم دلی اور ایمانداری سے بہت خوش ہیں اور آج ہم تمہاری ایمانداری کی اچھی قیمت تمہیں دیں گے۔ اور پھر احمد نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے احمد کو یہی نصیحت کی کہ ہمیشہ اسی طرح ایمانداری کے ساتھ چلتے رہنا، کیونکہ ایمانداری ہی انسان کے لیے اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ احمد اپنے پیسے لے کر جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے تو احمد دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بہت پریشان ہے۔ جیسے ہی احمد اپنی بیوی کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے
کہ آپ کہاں رہ گئے تھے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔